ایک عورت تھی جو ایک نوجوان کو اس کی گلی سے گزرتے ہر روز دیکھا کرتی تھی، لیکن وہ نوجوان تھا کہ بغیر اس کی طرف نظر اٹھائے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی، اس پر فدا ہو گئی۔ اب یہ عورت چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر اپنی نظر ڈالے، لیکن وہ تھا کہ اپنی مستی میں مگن، ہمیشہ سر جھکائے زیر لب کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے روزانہ ایک مخصوص ٹائم پر اس گلی سے گزرتا تھا اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا۔ عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر ترین اور خوبصورت عورت تھی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی تھی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ اس کی طرف نگاہ نہ ڈالے، اس کی طرف دیکھنا گوارا تک نہ کرے۔ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ عورت پاگل ہو گئی تھی، اور کوئی اب ایسا منصوبہ سوچنے لگ گئی تھی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور مٹی میں ملا سکے۔ آخر کار شیطان نے اس کے ذہن میں ایک ایسا طریقہ ڈال دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بنا رہے ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن کیا ہوا کہ جب وہ نوجوان اس کی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت نے اس کا راستہ روکا اور کہنے لگی، بیٹا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اماں جان، آپ کی مالکن کو بھلا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ بیٹا مجھے تو نہیں معلوم، اس نے شاید تم سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر آ نہیں سکتی، اس لیے مجھے یہاں بھیج دیا۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا آخر منصوبہ کیا ہو سکتا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس طالب علم کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہوگی جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آ نہیں سکتی، اس لیے نوکرانی کو بھیج دیا ہے۔ خیر وہ گھر میں داخل ہوا تو نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور اسے انتظار کرنے کا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ بس تھوڑی ہی دیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں نیچے جھکا لیں کیونکہ جو عورت اندر داخل ہوئی وہ بڑی ہی خوبصورت تھی۔ نوجوان نے سر جھکائے پوچھا، جی بی بی، آپ نے مجھ سے کون سا مسئلہ دریافت کرنا تھا؟ عورت کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور اس نوجوان سے کہا کہ میری سب سے بڑی یہ خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا، کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا بجھایا، لیکن عورت پر شیطان تھا سوار۔ اس نے نوجوان کی ایک بات بھی نہ مانی۔ اس نے کہا کہ یا تو میری خواہش پوری کرے گا یا پھر میں مچاتی ہوں شور کہ تم میرے گھر میں گھس کر میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو اور میری عزت پر تم نے حملہ کر دیا ہے۔ نوجوان یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح سے محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ اس مکار عورت کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ اب وہ اندر گھر میں تو آ گیا، کرے تو کیا کرے؟ اب اس کی بات مانتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، نہیں مانتا تو وہ چلائے گی اور لوگوں کی نظر میں یہ برا بن جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا شریف بنا پھرتا ہے، اس کے کام دیکھو۔ وہ علاقہ جہاں اس کی شرافت کی مثالیں لوگ دیتے ہیں وہاں پر اس پر اس قسم کا الزام لگ جائے، یہ تو اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ پاک سے مدد مانگی تو اس کے ذہن میں بھی ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے باتھ روم جانا ہے اور حاجت ہے تو حاجت پوری کر کے آؤں۔ عورت نے اسے کہا کہ سامنے باتھ روم ہے،
तुम चले जाओ। उस नौजवान ने क्या किया कि जैसे ही अंदर बाथरूम में गया तो ढेर सारी गिलाजत अपने जिस्म पर मल कर बाहर आ गया। औरत उसे देखते ही चिल्ला उठी, ये तुमने क्या किया जालिम इंसान, मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए हो, दफा हो जाओ मेरे घर से, निकल जाओ यहाँ से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह से पाक किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा हुआ था तो थोड़ी देर के बाद उस्ताद ने कहा कि आज तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालिबे इल्म ने खुशबू लगाई है? वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी बदबू नहीं गई और उस्ताद जी तंजिया तौर पर ये कह रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर के बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि बताओ भाई ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और तमाम तालिबे इल्मों की खुशबू सूंघने लग गया। अब उस नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो वो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं कि ये खुशबू तुमने लगाई है? नौजवान अब रो पड़ा, कहने लगा उस्ताद मोहतरम मजीद शर्मिंदा ना करें, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन उस्ताद जी मैं मजबूर था। और फिर उसने वो सारा वाकया अपने उस्ताद को सुना दिया। उस्ताद ने सुनकर कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा बेटे, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी, और यकीनन ये खुशबू अल्लाह की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद किया, लेकिन अल्लाह ने उसी गंदगी को एक ऐसी खुशबू में बदल दिया है जो कि इस दुनिया की नहीं लगती। दोस्तों कहते हैं कि उस नौजवान के उन कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। अल्लाह पाक हमें ऐसे गुनाहों से बचाए और सिराते मुस्तकीम पर चलने की कामिल तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर दे सकते हैं। 10 मतलब बहुत ज्यादा पसंद, नंबर 1 मतलब थोड़ी सी पसंद। कमेंट जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।